أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. جواب شکوہ کے منتخب اشعار. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہیں. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہیں. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں انسانوں نادانوں کو. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب. زحمت روزہ وہ کرتے ہیں گوارا تو غریب. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو،
پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری۔ نماز کے بعد اعلان کیا جا چکا ہے، سب نماز کے بعد آج کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں اقبال شناسی کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور یہ محفل ظہور اعظم جو علامہ اقبال کا مجمع کلام ہے، فارسی کلام ہے، اس کا ترجمہ کر کے آپ کو وضاحت اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے مستر مجاز صاحب جو شاید یہاں 150 محافل سے زیادہ مخاطب کیے ہیں، اعلامیہ لائیے۔ تو وہاں جا کے دیکھیے بھائی، وہ آج ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ 2-3 اعلانات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ یہ محفل آج کی جو ہے رمضان سے قبل کی آخری محفل ہے۔ صرف ہفتے کے دن ایک محفل ہونی تھی، اس کے بعد چاند رات ہو جاتی ہے، تو ہفتے کی محفل منعقد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک محفل کے لیے اعلامیہ چھپانا اور اس کا اہتمام کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ ہر سال ماہ رمضان میں یہی ہوتا ہے کہ محافل کا سلسلہ بند رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسجد حاضہ میں چاند رات سے 1.25 پارہ تراویح کا انتظام ہے۔ مسجد حاضہ میں تراویح کا انتظام ہر سال کی طرح ہے، اور وہی 1.25 پارہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب کی دفعہ حافظ محمد برکت اللہ صاحب جو آپ ابھی جن سے آپ نے خراج سماعت فرمائی، وہ جو ہے مخاطب فرمانے والے ہیں، تراویح پڑھانے والے ہیں۔ 2 اعلان تو یہ ہو گئے۔ تیسرے اعلان، یہ ایک زکوٰۃ سینٹر ہر سال قائم ہوتا ہے جو 35-36 سال سے چلا آ رہا ہے، نوٹس بورڈ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں جو آتے ہیں نمائندے، یہ آخری رمضان کے آخری اتوار کو ہوتا ہے۔ تو یہ آخری اتوار 3 جولائی کو ہے، اور 27 رمضان ظاہر ہے کہ اگر چاند آگے پیچھے ہو جائے تو دن تو قائم رہے گا، اتوار کا دن اور آخری اتوار۔ اور اس میں جو ہے آپ کے شہر کے بڑے ہی اور بیرون شہر کے بھی نامور اداروں کے نمائندے رسید بک لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے بھی دے دیں
تو وہ عطیہ اسی دن ان کو دے کر ان سے رسید لی جاتی ہے ان کے نمائندوں سے۔ اور وصولیات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، یہ جو ہے آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں جو نمائندے ہمارے ہاں رسید دے کے رسید بک کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نمائندے بھی آتے ہیں، طور بیت المال کے آتے ہیں، جامع نظامیہ، خاک طیبہ ٹرسٹ، جامع اسلامیہ امیدوار، اسلامیہ دارالعلوم مولانا آخر، المہد العالی الاسلامی حیدرآباد، جامع اسلامیہ سبیل السلام بارکاس، تعمیر ملت، اسلامک سوشل سروس سوسائٹی، مدرسہ فیض العلوم اور جامع عربیہ سیوا نگر پٹنچر۔ اتنے نمائندے 8:30 بجے موجود رہتے ہیں گن فاؤنڈری میں، میرے مکان پر جو سامنے کی گلی میں واقع ہے، اور 12:30 تک وصول کرتے ہیں۔ یہ 35-36ویں نشست ہے۔ خیال فرمائیے، اگر آپ بھی دینا چاہیں یا آپ سے کوئی رہنمائی چاہے تو ایک ہی جگہ آ کر آپ سب کے لیے زکوٰۃ، عطیات، فطرے وغیرہ یا صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اعلانات کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان میں چونکہ محفل نہیں ہے، یعنی یہ اب آخری محفل ہو رہی ہے، اس کے بعد سے کوئی محفل نہیں ہے، یہ سلسلہ پھر ماہ رمضان کے بعد چالو ہو جائے گا، اور آپ ہی کے جانے پہچانے اور فاضل مقررین نہ صرف شہر حیدرآباد کے بلکہ بیرون شہر کے، ریاست کے، ملک کے اور بیرون ملک کے بھی مخاطب کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے اور اپنا سلسلہ یہ اس کے حاضری کا بعد اس کے بھی جاری رکھیے رمضان میں۔ اور چونکہ اب کوئی اگلی محفل نہیں ہے، مجھے کوئی پروگرام آپ کو سنانا نہیں ہے، میں تو آپ کو اعلان سنایا جا چکا ہے کہ تراویح کی نماز حافظ محمد برکت اللہ صاحب سوا پارہ پڑھائیں گے۔ اوقات نماز ظاہر ہے کہ 2-4 دن کے بعد طے ہوں گے، اور چاند رات کے ساتھ تراویح شروع ہو جائے گی۔ ہاں آ رہی ہے۔ تو زبور اعظم کی ایک نظم ہے جس کا کوئی عنوان علامہ نے نہیں دیا، غزلیں ہیں اس میں، بیچ میں کہیں کہیں ایک نظم ڈال دی ہے۔ اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ اقبال نے اس میں لفظ انقلاب بمعنی ریولوشن استعمال کیا ہے۔ انقلاب کا یہ لفظ سب سے پہلے مرتبہ اقبال نے استعمال کیا۔ اس میں 1917 کا جو انقلاب تھا، کمیونسٹ انقلاب، اس سے اقبال بہت متاثر تھے، اور اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور کئی نظمیں ملتی ہیں۔ مثلاً قیام اس میں بانگ درا میں نظمیں ہیں ان کی، آفتاب تازہ پیدا برقی گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، تو کوئی نظم ہے، اور کئی نظمیں ہیں۔ عزیز احمد صاحب اور بڑے ہماری عثمانی شریف میں بھی تھے، وہ پھر چلے گئے اور پھر پاکستان گئے، وہاں بھی رہے، کسی عہدے پہ رہے، پھر کینیڈا شفٹ ہوئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، تو وہاں تو انہوں نے کتاب لکھی ہے اقبال پر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقبال نے سوویت انقلاب کا بہترین بات ہے، بہترین کلام یہ معذرت چاہتا ہوں، بہت ضروری کلام ہے۔ تو اقبال نے ایک نظم کہی جس میں انہوں نے ایک طرح سے سوویت انقلاب کا
خیر مقدم کیا تھا. خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال نام. دیکھیے پہلے ہی شعر میں کہتے ہیں خواجہ، خواجہ سے مطلب سرمایہ دار. خواجہ از خونے رگے مزدور، مزدور کے رگ کے خون سے، سازد لال ناب، لال ناب یعنی اصلی لال تیار کر رہا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مزدور کی محنت کا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے اور اس کو بھی مٹھی پر کچھ دیتا ہے اور خود لال ناب بناتا ہے. انہیں خود بہت قیمتی چیزیں اس کو ملتی ہیں. خون خواجہ خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب. یعنی دہ خدا کہتے ہیں ایک طرح سے سرمایہ دار یا جھوٹے خدا کو. یہ اقبال نے استعمال کیا یہ خاص ترکیب جو باقی درائم میں آئی ہے. از جفائے دہ خدایاں، جھوٹے خداؤں کی سرمایہ داروں کی جفاؤں سے کشت دہقانہ خراب، یعنی دہقانوں کی جو کھیتیاں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. محنت زمین بھی انہیں کی ہے یا ہے تو سرمایہ دار کی ہے، تو اس کی وجہ سے دہ خداؤں کی ظلم کی وجہ سے کشت دہقانہ کھیتیاں سب تباہ ہو گئی. انقلاب، انقلاب اے انقلاب، یہ ریپیٹ کرتے ہیں بعد ہر دو مصروں کے بعد یہ کہتے ہیں. خواجہ خونے رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب، انقلاب اے انقلاب. یعنی خواجہ یعنی سرمایہ دار مزدور کے خون سے لال نام بنا رہا ہے، یعنی اتنا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ان جھوٹے خداؤں کی جفاؤں سے کھیتیاں تباہ ہو گئی، کشت دہقانہ خراب. انقلاب اے انقلاب. معاشرے کے ایک ایک فرد کا وہ جائزہ لیتے ہیں. پہلے میں سے انہوں نے دہقانوں کا ذکر کیا، سرمایہ داروں کا ذکر کیا، کس طرح سرمایہ دار دہقانوں کو لوٹ رہے ہیں. اب دوسرے بند میں ہے شعر، شیخ شہر از رشتہ تسبیح صد مومن بدام. جو شیخ صاحب ہیں شہر کے، وہ تسبیح کے رشتے سے سینکڑوں مومنوں کو اپنے دام میں لیے ہوئے ایکسپلائٹرس ہیں. شیخانی شہر جو ہیں وہ ایکسپلائٹرس ہیں. اور آج کل تو مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں بھی قائم ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. شیخ شہر از رشتہ تسبیح صد مومن بدام، رشتہ تسبیح کے ذریعے سینکڑوں مومنین کو اپنے دام میں لیے ہوئے ہیں. کافران سادہ دل را برہمن زندار تھا. اور جو کافران سادہ دل ہیں، جو سادہ دل کافر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ برہمن ان کے لیے زندار تاب بن گیا. وہ برہمن کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں. شہر کے جو شیخ ہیں وہ تسبیح کے رشتے سے مومنوں کو اپنے دام میں لیے ہوئے ہیں. اور کافران سادہ دل جو ہیں وہ بھی برہمنوں کے دام میں
برہمن زنار تھا، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ میر سلطان ند بازو کعبتین شان دغل۔ اب دیکھیے اب اس سے اوپر کا جو اسٹا ہے، اپر اسٹا، اس میں میر و سلطان ہے، یعنی سلطان ہیں، بادشاہ لوگ ہیں اور ان کے مددگار ہیں، وہ اپنی ند بازی میں لگے ہیں۔ کعبتین شان دغل، اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا گویا کہ بت ہے، دغل یعنی جھوٹ، انہوں نے جھوٹ کو اپنا گویا کہ کعبتین بنا دیا۔ جان محکومہ جتن بردن دو محکومہ بخاؤ، یعنی محکوموں کی جان تن سے نکال لی ہے اور محکوم خواب، محکوم خوابیدہ ہیں۔ میر سلطان نرد باز، یعنی نرد جو ہوتی ہے بازی، وہ نردوں سے چالیں چل کر اور ان کے جو وہ ہیں دغل یعنی جھوٹ، ان کے کعبتین جو ہیں جو کھیلتے ہیں اس سے کیوں کر کے کھیلتے ہیں، ان کو کعبتین کہتے ہیں۔ کعبتین شان دغل، اور ان لوگوں نے محکوموں کی جان تن سے نکال لی ہے، ایسی حالت میں نکال لی ہے کہ محکوم خواب میں سو رہے ہیں اور خوابیدہ حالت میں ان کی جان نکال لی ہے۔ انقلاب ہے انقلاب، انقلاب ہے انقلاب۔ دیکھیے آپ پہلے تو سب سے کشت دہقانوں کا ذکر کیا، کسانوں کا، اس کے بعد شیخ شہر، کافران سادہ دل، اور اب تیسرے بند میں میر و سلطان، کس طرح سے یہ لوگ سرمایہ دار لوگ جان محکوموں کو سلا کر اور دغل بازی میں چلا۔ اب اس کے بعد باعث مزاج پرسی کرتے ہیں، کتنے سادہ کہا ہے، وائل اندر مسجدوں فرزند در مدرسہ۔ وائل جو ہے مسجد میں ہے اور اس کا فرزند مدرسے میں ہے۔ یہ کیا قصہ ہے ان دونوں کرداروں کا، اس کو ایک دوسرے میں بیان کرتے ہیں۔ اون بپیری کو دکے ای پیر در رہ دے شباب، یعنی وہ جو ہے پیر بپیری کو دکے، وہ ہے تو بوڑھا ہو گیا ہے، پیری میں ہے، لیکن بچوں کی طرح ہے اس کی ذہنیت، کوئی اس کے پاس فکر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ان بپیری کو دکے ای پیر در رہ دے شباب، اور یہ جو فرزند ادھر مدرسہ ہے، مدرسے میں جو فرزند ہے وہ بیچارہ عہد شباب میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اے مسلمانہ فغام از فتنہ ہائے علم و فن۔ اب یہ تین چار کرداروں کو دیکھ کے میر و سلطان، شیخ شہر اور کسان اور وائز اور اس کا بچہ، یہ 5-6 کرداروں کو لے لیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے مسلمانہ فغام از فتنہ ہائے علم و فن۔ اب دیکھیے اب پورے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فتنہ علم و فن سے کہ یہ فغاں کہتے ہیں، اے مسلمانہ فغاں از فتنہ علم و فن، یعنی علم و فن نے جو فتنے کھڑے کیے ہیں اس سے سوائے رونے کے مجھے کچھ اور نہیں سوچتا۔ فغاں از فتنہ علم و فن، اہرمن اندر جہاں ارزاں ہو یزداں دے دیا۔ یہ علم و فن کے فتنوں کی وجہ سے صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے کہ اہرمن جو ہے وہ ہر طرف چھا گیا ہے۔ اہرمن اندر جہاں اور ارزاں، اہرمن جہان میں ہر جگہ ارزاں ہے، کوئی ارزاں دے دیا، اور یزداں جو ہے دے یاب ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے۔
اور اہرمن ہر جگہ اپنی حکومت چلا رہا ہے. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. شوخی باطل نگر اندر کمینے حق نشست. باطل کا کارنامہ یہ ہے یا شوخی یہ ہے کہ وہ حق کی کمی گاہ میں بیٹھ گیا ہے. اندر کمینے حق نشست، حق کی کمی گاہ میں بیٹھ گیا ہے، یعنی جہاں سے حملہ کرتے ہیں اس کو کمی گاہ کہتے ہیں. حق کی کمی گاہ میں بیٹھ گیا ہے. شپرز کوریے شپکونے زنت پر آفتاب. اور شپر جو رات کا پرندہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے ہم، رات میں دیکھتا ہے. از کوری کی وجہ سے آفتاب پر شپکون مار رہا ہے. یعنی کوری شپر جو ہے اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ آفتاب کے اوپر شپکون مار رہا ہے. انقلاب انقلاب ہے. اب دیکھیے، در کلیسا ابن مریم را بدار آویختن. کلیسا میں ابن مریم کو دار پر کھینچ دیا گیا ہے. در کلیسا ابن مریم را بدار آویختن. مصطفیٰ اسکابہ ہجرت کردہ با ام الکتاب. اور مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کعبے سے ہجرت کر کے ام الکتاب کو ساتھ لے کر کعبے سے ہجرت کر گئے ہیں. واقعہ ہے تاریخ کا کہ آپ کعبے میں سے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اس تاریخی واقعے کو ایک خاص انداز سے اقبال اس کو کہتے ہیں. انہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو تاریخی واقعہ ہوا ہے ہجرت کا، اس کو بیان کر رہے ہیں اس پس منظر میں کہ کلیسا کو ابن مریم کو کلیسا میں دار پر کھینچ دیا گیا ہے اور مصطفیٰ ہجرت ام کتاب کے ساتھ ہجرت کر کے کعبے سے چلے گئے. جو ایک تاریخی واقعہ ہے اس کو انہوں نے کیموفلیج کیا ہے کر کے اس کو ایک ایسی کیفیت بیان کی ہے کہ کعبے سے نبی پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر گئی. اس کے بعد کہتے ہیں من درونِ شیشہ ہائے عصر حاضر دیدام. عصر حاضر آج کے عصر میں، دور حاضر میں جو شیشے ہیں اس کے اندر کا منظر میں دیکھ رہا ہوں. من درونی شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ ہوں. میں عصر حاضر کے جو شیشے ہیں، ایک شیشے کی گویا کہ ایک عمارت ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں ان چنا زہرے کے اندر مار حاضر پیش تاب انقلاب انقلاب انقلاب. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ عصر حاضر کے جو حکمراں ہیں اور انہوں نے جو ہے شیشے کے مکان بنا لیے ہیں اور اس کے اندر جو مارہا سانپ پیچ و تاب جو کھا رہے ہیں ان میں ایسا زہر بھرا ہوا ہے. ان چنا زہرے کہ مارہا در پیچ و تاب، ایسا زہر بھرا ہوا ہے کہ سانپ اس سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں. انقلاب اے انقلاب، انقلاب اے انقلاب. اب دیکھیے اس کے سماج کے کرداروں کو چنا ہے اقبال نے. سب سے پہلے کسانوں اور ان کے ایکسپلائٹرز کو لیا ہے، اس کے بعد شیخان شہر کو لیا ہے، اور جو کافر ہیں وہ برہمنوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو حکمراں ہیں وہ محکوموں کی کھینچی ہیں جن سے
تن سے، اور وہ بیچارے سو بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد مسجد اور اس کے واعظوں کی اور ان کے فرزندوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فتنہ علم و فن کو بتایا ہے کہ فتنہ علم و فن ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے اہرمن ارزاں ہے اور یزداں دیریاب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد شوقی باطل کی وجہ سے جو شب خون مار رہے ہیں آفتاب کے اوپر، اور پھر یہ بھی کہ کلیسا کرداروں کو لیا ہے کہ کلیسا کو میں ابن مریم کو دار پر کھینچ دیا گیا ہے، اور مصطفیٰ بھی ہجرت کر گئی ہیں کعبے سے۔ مندرون شیشہائے عصر حاضر دیدہ، یہ سارا منظر نامہ پیش کر کے اقبال کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے جیسے حاضر جو شیشے کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ سانپ ہیں، اور ایسا زہر ہے کہ جسے پیش و تاب کھا رہے ہیں۔ آخری شعر کہتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں بعض ضعیفاں گاہ نیروئے پلنگاں امید ہے، کبھی کبھی ضعیفوں کو یعنی کمزوروں کو، یعنی ضعیفاں سے مراد ضعیف نہیں کمزور لوگ ہیں، کہ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض ضعیفاں گاہ نیروئے پلنگا امید ہے، نیرو مانے طاقت، پلنگ کی طاقت کبھی کبھی ضعیفوں کو دی گئی ہے، کمزوروں کو دے دی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روسی انقلاب کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں بعض ضعیفاں گاہ نیروئے پلنگاں دیدن، یعنی پلنگ چیتا، چیتے کی طاقت جو ہے ضعیفوں کو دی گئی ہے۔ شعلۂ شاید بروں آئے فانوس سے ہوا، ایک طرح سے وہ استقبال کر رہے ہیں کہ ضعیفوں کو، کمزوروں کو چیتوں کی طاقت دے دی گئی ہے۔ نیرو من طاقت، نیروئے پلنگاں میدہن دے دی گئی ہے۔ گاہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ضعیفوں کو چیتوں کی طاقت دے دی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ شعلۂ شاید بروں آید فانوس سے ہوا، کوئی عجب نہیں کہ حباب کا جو فانوس ہے، حباب جو تو بالکل اس سے شعلہ شاید برآمد ہو جائے۔ شعلۂ شاید بروں آید فانوس سے حباب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ تو اس میں انہوں نے اقبال نے پورے اپنے معاشرے کا منظرنامہ پیش کیا ہے، اس کے جو کردار ہیں وہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انقلاب کے نتیجے میں کیا ہونے کی جو ہونے والی صورتحال ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ورنہ جتنے بھی کردار ہیں معاشرے کے، سب کو آپ نے دیکھا کہ 7-8 کرداروں کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور سب کے بارے میں کوئی انقلاب لانے کی کیفیت نہیں، بلکہ آخر میں کہتے ہیں کہ کمزوروں کو چیتوں کی، پلنگوں کی طاقت دے دی گئی ہے، کوئی عجب نہیں کہ فانوس حباب سے شعلہ پیدا ہو، حباب میں سے شعلہ پیدا ہو۔ انقلاب اے انقلاب۔ یہ ایک نظم ہے ان کی، غزلیں ان کی جو ہیں اقبال کی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ہم نظموں پر، اس سے پہلے بھی ہم نے نظم پڑھی تھی، اور اس میں اصل میں غزلیں ہیں۔ اسی جو انہوں نے نظم کہی ہے اس سے متعلق ان کے جو خیالات ہیں جن نظموں میں آئے ہیں، غزلوں کی شکل میں اختیار کیا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں ہے نا بھی؟ ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کی ایک غزل ہم پڑھیں۔
کہتے ہیں منہیج نمی ترسم اظہار سے شبہ. دیکھیے یہ شبہ کوکبہ یا ربہ مکتبہ، تو اس سے صوتی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہمارے کلام میں جگہ جگہ ملے گا وہ جو ہے لفظوں سے بھی ایک کام لیتے ہیں. معنوی طور پر تو بے پناہ ہم دونوں کیا اشارہ کر سکتے ہیں، بے پناہ معنوی کیفیتیں سے پیدا ہوتی ہیں. اب کہتے ہیں کہ منہیج نمی ترسم، میں ذرا بھی نہیں ڈرتا از حادثہ شبہ، رات کے حادثات. رات میں جو حادثے ہونے جا رہے ہیں میں ان سے کبھی نہیں ڈرتا. اب انہوں نے جو نظم ابھی ہم نے پڑھی اس میں سارے رات کے حادثات ہیں، رات کے واقعات ہیں. از حادثہ شبہ مطلب یہ ہے کہ صبح ابھی نمودار نہیں ہوئی ہے اور رات ہے اور رات میں حادثے ہو رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں. منہیج نمی ترسم از حادثہ شبہ، میں شبوں کے حادثوں سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ شبہ کے ساتھ گردت از گردش کوکب، کیونکہ یہی راتیں راتوں سے جب گردش کوکب ہوگی تو صبح نمودار ہوگی. شبہ کے سحر گردش از گردش کوکب، ان ستاروں کی گردش سے اسی رات سے صبح نمودار ہوگی. اس لیے میں اس رات کی تاریکی سے نہیں ڈرتا. دیکھیے رات کی علامت بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں ایک رات ہے، غلامی کی رات چھائی ہوئی ہے، اس میں گرفتار ہوں. منہج نمی ترسم مذہاد سے شبہ، شبہ کے گردش گردش کوکب. دیکھیے یہ با اور حال کی تکرار سے ایک وہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ڈرم پہ آواز آتی ہے، وہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں. منہیج نمی ترسم مذہاد سے شبہ، شبہ کے سحر گردش کوکب، شبہ کوکب با ہا کی آوازوں سے وہ جو کیفیت بیان ہے. اس کو بیان کیا ہے ہمیں ڈاکٹر یوسف حسین خان کی جو کتاب ہے اقبال پر، انہوں نے اس پر کافی بحث کی ہے کہ اقبال نے لفظوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا. نشناس مقامی خویش افتاد بادامی خویش، اپنا مقام نہیں پہچانا، نشناس نہیں پہچانا مقام خویش، اپنا مقام، افتاد بادام خویش، اپنے ہی دام میں گر پڑا. دوسرے کے دام کی ضرورت نہیں، اپنے ہی دام میں گر پڑا. از گردش افتاد بادام خویش، عشقی کے نمود خاص از شورش یارب، یعنی ایسا عشق جو نمود چاہتا ہے یارب کے شور سے، از شورش یارب، یعنی یارب 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 آپ کبھی کر رہا ہے. جیسے ہمارے صوفیاء کرام یہ اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالتے ہیں تو کچھ ان کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نشناس مقام خویش، اپنے مقام کو وہ نہیں پہنچے گا. افتاد بادام خویش، اپنے ہی دام میں گر پڑے گا. عشق کے نمود خاص، وہ عشق جو نمود چاہتا ہے، از شورش یارب، یارب 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 کے شورش سے اس کو نہ اپنا مقام نہیں مل سکتا، بلکہ نہ اپنا مقام وہ پائے گا، بلکہ اپنے ہی دام میں آپ گرفتار ہو کے رہ جائے گا. عشق کے نمود خاص از شورش یارب، آہی کے جدل خیزت از بحر جگر سوزیش. وہ کہتا ہے کہ دل سے جو اٹھتی ہے، آہی کی جدل خیزت، جو دل سے اٹھتی ہے، از بحر جگر سوزیش، وہ جگر سوزی کے لیے ہے. جو دل سے اٹھتی ہے وہ جگر سوزی کے لیے ہے. در سینہ شکن نورا آلود مکن لبھا، وہ کہتا ہے کہ سینے میں ہی اس کو توڑ دے.
لبوں کو آلودہ مت کر، نہ ایسی آگ جو دل سے اگرچہ کہ اٹھتی ہے لیکن وہ جگر سوزی کا کام کرتی ہے۔ آگ تو کر رہے ہیں آپ، آگ تو لگا رہے ہیں، لیکن وہ آگ وہ نہیں ہے جو آپ کے دل کو ترقی دے، بلکہ وہ آگ ایسی ہے جو جگر سوزی کر دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ در سینہ شکن ہو رہا آلودہ مکن لبھا، انہیں اس کو سینے ہی میں توڑ دے، لبوں کو آلودہ مت کر۔ بڑی بات بیان کی ہے، بڑی باریک بات بیان کی ہے کہ آپ ذکر میں جو کر رہے ہیں اس سوائے جگر سوزی کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے در سینہ شکن نورا آلودہ مکن لبھا، اس کو سینے ہی میں توڑ دو، لبوں کو آلودہ مت کرو۔ در میکد باقی نیست ساقی فطرت خواہ، میکد میں باقی نہیں ہے، فطرت کے ساتھی سے طلب کر۔ الساقی فطرت خواہ، فطرت کے ساتھی سے طلب کر، ان میں کے نمی گنجت در شیشہ مشربہ، وہ میں جو مشرب کے شیشے میں نہیں سماتی۔ نمی گنجت یعنی مشرب ہے نا، بھی کئی مشرب ہیں آپ کی، کہا نا کہا ہے تم مسلمان بھی ہو، اس میں جواب شکوہ میں یوں تو سید بھی ہو، ہاں یوں تو سید بھی ہو، ہاں تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ، تم سبھی کچھ بتاؤ، تم مسلمان بھی ہو۔ وہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان میں کے نمی گنجل در شیشہ مشربہ، مختلف مشرب ہے نا بھئی، کھویا گیا جو مطلب ہفتہ دو ملت میں کیا ہے، ہفتہ دو یعنی 72 فرقے، جو مطلب کے 72 فرقوں میں کھو گیا ہے، کھویا گیا جو مطلب ہفتہ دو ملت میں، اس کو ڈھونڈ۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب میں کہتے میں باقی نہیں ہے وہ میں، کہ اصلی میں کو باقی نہیں رہی، افتاد زبان سے ختم ہو گئی۔ اب ساقی فطرت سے طلب کرو، الساقی فطرت خواہ طلب کر، ان میں کے نمی گنجد در شیشہ مشربہ، وہ میں جو مشربوں کے شیشوں میں نہیں سماتی۔ بہت سے مشرب ہیں تو جو کھو گیا ہے مطلب ہفتہ دو ملت میں 72 فرقوں میں، اس کے بارے میں کہتا ہے یہاں کہ ان میں کے نمی گنجد در شیشہ مشربہ، آسودہ نمی گردد ان دل کے گسستہ دوست، کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتا وہ دل جو دوست سے دوری اختیار کر چکا ہے، جو دوست سے دوری اختیار کر چکا، وہ دل کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتا۔ دوست یعنی ذات واجب، باقرت مسجدہ بعد دانش مکتبہ، یعنی مسجدوں کی قرت سے اور مکتبوں کی دانش سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آسودہ نمی گردن ان دل کے گسستہ دوست، گسستن یعنی چھوٹ جانا، جو دوست سے چھوٹ گیا ہے وہ دل آسودہ نہیں ہو سکتا، لاکھ قرت مسجد پڑھے جاؤ یا مکتب میں دانش سیکھو، دانش مکتب سے قرت مسجد سے وہ دل جو دوست سے دور ہو چکا ہے آسودہ نہیں ہو سکتا۔ آسودہ نمی گردد، آسودہ نہیں ہو سکتا ان دل، وہ دل کہ گسستہ دوست، جو دوست سے چھوٹ گیا ہے، دوست سے چھوٹ گیا ہے، دوست سے دور ہو گیا ہے۔ باقلت مسجد ہا با دانش کوکبہ، مسجد کی قلت سے اور دانشوروں کی تقاریر سے اور ان کے فلسفوں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔
کیا مطلب ہوا کہ یہ غیرت مسجد سے کچھ ہونے والا ہے نہ دانش مکتب سے. آپ کو چاہیے کہ دل دوست سے لگائیں، دوست سے جو دل چھوٹ گیا ہے اس کو دوست سے ملائیں. آسودہ نمی گردن اور دل کے گسست دوست. دل جو دوست سے دور ہو چکا ہے وہ یہ مسجد کی قرتوں سے اور مکتبوں کے دانشوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو دل کو تلاش کر کہ وہ دوست کے پاس جائے، دوست سے قربت حاصل کرے. آسودہ نمی گردن اور دل کے گسست دوست جو دوست سے دور ہو چکا ہے با قرت مسجد ہا با دانش مکتب ہا. کافی کیا ہے بھی تو ایک کچھ اور چیز کی لے لیں گے ہم اقبال کی. مسجد اور مکتب کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اور کچھ ہے؟ جی مسجد اور مکتب دونوں بھی چھوٹوں میں دونوں سے رہائی پاؤ بول رہے ہیں. وہ پاؤ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے یہ ہیں کہ قرت مسجد سے اور مکتبوں کی دانش جو آپ حاصل کریں اس سے آپ کا دل آسودہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دوست سے دور ہو چکا ہے. یہ اصل جو پوائنٹ ہے وہ دل کے گسست دوست ہے، جو دوست سے بیگانہ ہو چکا ہے. اب یہ صرف ڈھکوسلا رہ گیا ہے. قرت مسجد اور دانش مکتب دوست سے دوری ہو گئی ہے. آپ دوست سے قربت حاصل کریں تو آپ کو قرت مسجد ہو یا دانش مکتب ہو اس سے فائدہ پہنچے گا. تو زیادہ جو زور ہے وہ دل کو دوست کے قریب لے جانے کے لیے ہے. اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ قرت مسجد کریں یا دانش مکتب کریں، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. یہ بہت اہم ہے کہ وہ دل جو دوست سے دور ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں دوست کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو بھائی واجب، ذات واجب. ذات واجب مراد ہے. مسجد میں بھی نہیں ہے، مکتب میں بھی نہیں ہے. آپ ان سے نہیں لگائے کرتے. اب مسجدیں بھی آباد ہیں، مکتب بھی آباد ہیں، مگر اس کا حاصل جو ہے وہ کچھ نکل نہیں رہا ہے. تو ایسی بڑی خاص غزلیں ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہتے ہیں چھوٹی سی غزل کی نشاست قریب سے ملی تھی، رہ گئی. اب نوجوانوں سے مخاطب ہے. چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، میں چراغ لالا کی طرح تمہارے خیابان میں جل رہا ہوں. چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، ہے جوانان عجم جانے منو جانے شما. کہتے ہیں کہ میں لالا کے چراغ کی طرح، لالا جو ہوتا ہے وہ بہت ریڈ ہوتا ہے بہت، تو اس میں جو ہے ایک ایسا لگتا ہے اگر لالے کا پورا میدان دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگ لگ رہی ہے، ایسا منظر بھی ہوتا ہے. چون چراغ لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. کہتا ہے کہ میں چراغ لالا کی طرح تمہارے خیابان میں جل رہا ہوں، سوزم جل رہا ہوں. اے جوانا، اے عجم کے نوجوانوں، میری جان کی قسم اور تمہاری جان کی قسم. اے جوانان عجم جانی منو جانے شما،
غوطہا زد در ضمیر زندگی اندیش ام، ضمیر زندگی کے ضمیر میں میرے اندیشے نے میری فکر میں غوطے لگائے، ڈوب گیا ہوں میں۔ غوطہا زد در ضمیر زندگی اندیش ام، میرے اندیشے نے ضمیر زندگی میں غوطے لگائے ہیں۔ تا بدستہ ودم افکار پنہان شما، تاکہ میں تمہارے جو افکار ہیں پنہا پوشیدہ ہیں ان کو میں حاصل کروں اور پیش کروں۔ تا بدستہ ودم، تاکہ میں ان کو اپنے ہاتھ میں لوں، تھاموں جو تمہارے افکار ہیں۔ مہرمان دیدم نگاہم برترس پر بھی گزشت، میں نے مہر و ماہ کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور پروین سے بھی آگے میری نظر نکل گئی۔ ریختم ترہ حرم در کافرستان شما، تمہارے کافرستان میں نے ترہ حرم رکھی ہے۔ میری فکر کی چاند اور سورج جو ہے وہ پروین سے بھی اوپر آگے نکل گئے، ہاں وہ پروین سے، اور میں نے ترہ حرم رکھی ہے در کافرستان شما، تمہارے کافرستان میں نے ترہ حرم رکھی ہے۔ آسنانش تیز تر گردن فرو پیچی دمش، تاکہ اس کی سنان تیز تر ہو جائے، اور فرو پیچی دمش، اور اس کو میں نے سامنے رکھ دیا ہے۔ شعلۂ آشفتگو اندر بیابان شما، تو میں نے تو سنان تیز کر کے رکھ دی ہے، اپنی شاعری مراد ہے، اپنا سخن مراد ہے کہ میں نے اپنی شعلۂ آشفتہ کو، یعنی اپنی شاعری کو رکھ دی ہے تمہارے درمیان۔ شعلۂ آشفتہ بود اندر بیابان شما، تمہارے بیابان میں جو شعلہ تھا وہ آشفتہ تھا، چمچما رہا تھا۔ فکر رنگینم کند نظری تہی دستان شرق، میری فکر رنگین نے تہی دستان شرق کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ پارہی لالی کے دارم مضبوط شان شما، اور میرے پاس جو لال کا پارا ہے چیز ہے وہ تمہارے بدخشان سے میں لا کے اپنے پاس میرے پاس رکھا ہے، میں نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص غلامی کی زنجیر توڑ رہا ہے۔ میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت، غلامی کی زنجیر توڑ رہا ہے۔ دیداز روزن دیوار زندان شما، تمہارے زندان کے دیوار کی روزن سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی مرد ہے جو زنجیر غلامی توڑ رہا ہے۔ بعد لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت گاندھی جی آئے تھے اور تحریک شروع کی تھی، اس کی طرف اشارہ یہ ہو سکتا ہے۔ میر اسد مرزے کے زنجیر غلامہ مشکرت، ایک مرد وہ آیا جس سے بھلی زنجیر غلامہ توڑ رہا ہے۔ دیدہ احمد روزنی، اس مرد کو میں نے دیکھا دیوار زندان سے، تمہارے زندان شما، دیوار زندان شما، یعنی تمہارے زندان کی دیوار سے کے روزن سے میں نے دیکھا کہ ایک مرد آیا ہے جو زنجیر غلامی توڑنے جا رہا ہے۔ حلقہ گرتے من سنی لئی پیکرانے آو گل، آتشی در سینہ دارم از نیاگان شمار، نیاگان یعنی تمہارے بزرگوں سے، تمہارے بزرگوں کی جو آگ میرے سینے میں بسی ہوئی ہے وہ حلقہ گردن منزنی، حلقہ گردے منزنی لے پیکرانے آب و گل، تم تو آب و گل کے پیکر ہو۔ اب جو آتش میرے سینے میں ہے جو تمہارے بزرگوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے وہ اے پیکرانے آب و گل، تم تو آب و گل کے پیکر ہو، وہ اٹھ کر آ رہی ہے۔ یہ غزلیں اپنی جگہ بہت خاص ہیں اور ان کے بارے میں اقبال نے کہا بھی ہے، بال جبریل میں کہا ہے، اگر ہے ذوق تو خلبت میں پڑھ ظہور عجم، اگر تجھ کو ذوق ہے
کچھ شعر و سخن کا ذوق ہے تو خلوت میں پڑھ ظہور اعظم، نوائے نیم شبی بے نوائے راز، یہ جو میری نوائے نیم شبی ہے یہ بے نوائے راز نہیں ہے، اس میں ایک راز کی نوائے راز ہے، اس خلوت میں پڑھ، تنہائی میں پڑھ، پڑھ کے غور و فکر کر تاکہ جس پر کچھ راز کھلے۔ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے تھوڑی سی مشکل کتاب ہے یہ، اسے ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سے پیام مرشد شروع کریں گے۔ پیام مرشد میں بہت سادہ نظمیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ مولانا جا چکے ہیں، ہاں کہہ رہے تھے اچھا ایک کرسی رکھ دو نا بھائی، کہاں چلے گئے جی؟ یہاں کرسی رکھ دیجیے صاحب کروں تاکہ صاحب کچھ فرمائیں۔ یہ چائے بھی یہ کیوں لگا رہے؟ لگانا ہے یہ لگانا لگے تو ہمارا نہیں پڑے گا۔ یہ بھی لگانا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس لیے چند شعر ماہ رمضان پہ اظہار مسرت تمام بسلسلہ آمد ماہ سیام۔ مبارک ہو اے تشنگان عبادت، مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ پھر ہم میں ماہ سیام آ گیا ہے۔ مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ پھر ہم میں ماہ سیام آ گیا ہے۔ گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں، انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے۔ گناہگار امت نہ کیوں عید سمجھیں، انہیں مغفرت کا پیام آ گیا ہے۔ تجلی ہے سائی نزول قرآن کی، تجلی ہے سائی نزول قرآن کی، ہے نورانی ہر ایک گھڑی رمضان کی۔ مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا ہے۔ مہینہ ہے یہ سب مہینوں سے افضل کہ ان سب کا گویا امام آ گیا ہے۔ زمین اپنی سجدوں سے ہوگی منور، زمین اپنی سجدوں سے ہوگی منور، دلوں کو سرور عبادت ملے گا۔ اور مساجد میں تراویح کا دور قیام آ گیا ہے۔ مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، مزین جو سینے ہیں حفظ قرآن سے، یہی کہتے ہیں مست ہو کر زباں سے۔ ہجوم تجلی سے آنکھیں ہیں پیلا کہ پہلو میں ماہ تمام آ گیا ہے، کہ پہلو میں ماہ تمام آ گیا ہے۔ محبت کی معراج روزے کی حالت، محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے۔ محبت کی معراج روزے کی حالت کہ بوئے دہن مشک بو بن گئی ہے۔ خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کی، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے۔ خدا خود جزا بن رہا ہے عمل کی، تقرب کا ایسا مقام آ گیا ہے۔ جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، جنہیں اس مہینے کی دل سے خوشی ہے، انہی پر ہے رحمت حدیث صحیح ہے۔ مبارک ہو اے تشنگان عبادت کہ تم سب پہ رب کا سلام آ گیا ہے۔ یہ انعام و اکرام امت پہ سارے، تو فیض خدوم محمد ہے عاشق۔
ہاشم، یہ انعام اکرام امت پہ سارے تو فیض خدوم محمد ہے ہاشم، درود عقیدت کا پڑھنا ہے لازم، زبان پر جو حضرت کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما دیجیے۔ اللهم عانس وحدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين۔